آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, دکھا بھی دوں گا کہ میں نے اس لیٹر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور میں نے ایز اے جیسے وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے میں نے ان کی حکومت سے ایڈوائزر ٹو پنجاب استعفیٰ دیا تھا, اور میں نے اس چیز پہ کہا تھا کہ آپ کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے. آپ کا یہ ایک جواب آ گیا. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ 342 MNAs اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, ان کی ڈیوٹی نہیں لگتی کہ آپ صرف اکیلے پریس کانفرنس ان کے خلاف کیوں؟ میرے خیال سے تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, میرا اکیلے کا نہیں, یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے. کیا میرا پاکستان زیادہ ہے, آپ کا پاکستان کم ہے؟ آپ کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے, باقی دوستوں کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے. لیکن اگر کوئی بات میری انفارمیشن میں ہے تو میری اس ملک کے ساتھ وفا تو یہ کہ میں اس ملک کی عوام کو بتاؤں, اور اس ملک کی عوام اور جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جن کے برین واش کیے جا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو اس ملک کے اداروں کے خلاف, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپین کرتے ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ایسی نفرت انگیز کیمپین چلتی ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ واحد اس جماعت کے لوگ جو باہر بیٹھ کے پیسہ چلا کر اس ملک کے اداروں کے خلاف کیمپین چلوا رہے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ وہاں سے ایسی اینٹی اسٹیٹمنٹس نہیں آتی باہر سے؟ بالکل آتی ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ میں. تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے؟ بس میرا یہی آپ سے گزارش ہے. کیا صرف پاکستان کی تباہی 4 سالوں میں ہوئی ہے یا 70 سال میں جو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں ان کے بارے میں آپ کے خیالات؟ جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اس سب کو جواب دہ ہونا ہوگا, جو بھی ہے. 4 سال نہیں, آپ کسی کا نام لیں نا, جو بھی جس کو آپ نام لیں گے, جو پاکستان کو, جس نے پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کو نقصان پہنچایا, وہ پاکستان کو جواب دے. اور دیکھیں, اگر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے یہاں کیس بھی بھگتے ہیں, انہیں کو آپ کی ہی عدالتوں نے ان کو آج بری بھی کیا ہوا ہے, اور آج آپ کے ملک میں حکومت کے بیٹھے ہیں. آپ یہ بہتر سوال ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن اداروں نے جن عدالتوں نے ان کو, میں جواب دے دیا آپ کو, انہی عدالتوں نے ان کو باعزت بری بھی کیا ہوا ہے, اور وہ آج اس ملک کی حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں. جی 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 پلیز. دیکھیں, میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو ایز اے نیشنل پرسنالٹی کے طور پر پاکستان کے لیے کوشش کریں کہ وہ پاکستان کی اگر حکومت سنبھالنی ہے تو ہم دنیا میں اپنی PR کریں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ نیشنل طور کے طریقوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چلے گی اور پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالے گی. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, ہر لیڈرشپ ہر جگہ کرتے ہیں, باقی پارٹیز بھی کرتی ہیں, باقی ملکوں میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا. اگر اس مقصد کے بعد آپ اگر کسی چیز کو کسی برے مقصد کے لیے استعمال کریں تو میرے خیال سے ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے. میرا صرف اتنا میں نے آپ کو بتانا تھا. حکم سر, آپ کے ٹویٹ کے قصے پارلیمان کے اندر بھی ہوتے ہیں, خواجہ آصف صاحب حوالے دیتے ہیں اور اپوزیشن کو چپ بھی کراتے ہیں, یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ سر کہ وہ جو انکشافات ہیں وہ کبھی پیپر میں آپ ہمارے سامنے کب لے کر آئیں گے ایویڈنس کے طور پر؟ اور دوسرا سر, مشکل بجٹ تھا, بالکل یہ تھا. میں یہ معصوم سا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے, اور اگر ہمارا بل 201 یونٹ کراس کیا ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جہنم کو جو ساری وہ دی ہوئی ہے وہاں پر آتش وہ ہماری بجلی سے جا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو عرض کروں, آپ کا جواب, آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, اور اس کو آئی تھنک اسمبلی میں بھی لوگوں نے بہت اس پہ تقریریں ہوئیں اسمبلی میں. میں خود اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ہمارے اسمبلی کے فورم پہ تقریباً ہر ممبر نے اس بات کو اٹھایا کہ عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ یہ IMF کا آپ کو پتہ ہے, پرائم منسٹر نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ مشکلات تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی, لیکن جو معاشی ٹیم, جس طرح کے وزیر خزانہ نے اور ان کی ٹیم نے آپ کو پریس کانفرنس بھی کی, اور میرے خیال سے انہوں نے ایک چیز کی وضاحت کی, اس کا بہتر جواب وہ دیں گے. لیکن بالکل مشکلات ہیں, اور میں ہمیشہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملتا ہوں
इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। अच्छा, भाई इंशाल्लाह। मुझे अच्छा, सेकंड ये, करने दे। शिराज जी प्लीज। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है, और सबसे पहले वापडा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट और उसके 220 रुपए, क्या ये अजाब खत्म नहीं हो सकते? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी और जो वजीर खजाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर उनको ये आपकी बात पहुंचाऊंगा। चौधरी साहब, आप आपका उनका वो शख्स का कहा है, अभी तक कोई नाम नहीं लिया। वहाँ तो अल्ताफ हुसैन भी हैं, वहाँ आदिल राजा भी हैं, दोनों में से किसने लेटर लिखा है जो वहाँ पे नाम लेने तक क्लियरिटी आ जाए हमें थोड़ी सी। आपको पता है कि यूएन वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है।